یاد رکھیں سب سے پہلے اسے قبولیت ملتی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیب. جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو چاہے عورت تو شرط یہ ہے کہ مومن ہو. شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر قبولیت ہے. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اگر ایمان ہے تو پھر اعمال کی قبولیت بھی میسر آئے گی. حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ, جاہلیت کے دور میں ایک ابن جدان نام کا شخص تھا, وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا, محتاجوں کو کھانے بڑے کھلاتا تھا, نیک عمل کرتا تھا, تو کیا اسے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف کرنا. اس نے رب کو ایک دن بھی نہیں پکارا, اللہ پر ایمان نہیں لایا, جتنی مرضی صلہ رحمی کی, جتنے مرضی نے ایک عمل کی, اجر نہیں ملے گا. تو پھر کافر کو اجر نہیں ملے گا تو ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اس کی نیکیوں کا اجر اللہ اسے دنیا میں دے دے گا. اسے رزق میں وسعت مل گئی, کوئی اور آسانی اسے مل گئی, لیکن قیامت میں نیک اعمال کی قبولیت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور ایمان اس کا پکا ہو. تو اگر ایمان لڑکھڑاتا ہوا ہو تو نیکیاں جتنی مرضی کریں, یقین کامل ہی نہیں, قلہ مضبوط ہی نہیں, تو نیک اعمال کرنے کا کوئی نفع حاصل ہے. قبولیت تب ملے گی جب عقائد درست ہوں گے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کبھی زندگی میں اپنا عقیدہ نہ بگڑنے دینا. نبی پاک کے ہر صحابی کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا, دل کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا, اور محبوب کی اولاد کے اس طرح غلام رہنا کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی بتا کے جانا صلی اللہ تعالی. تو ایک تو قبولیت کے لیے ایمان کا خالص ہونا شرط ہے, اور دوسرا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل بالکل خالص اللہ کے لیے کیا جائے. ذرا سا شائبہ اس کے اندر, ذرا سی غیر کے لیے نیت, ذرا سا ارادہ کہ کسی کو پتہ چل جائے, شہرت ہو جائے, کسی بندے تک پتہ چل جائے میں نہیں, ذرا سا شائبہ بھی قابل قبول ہے. ذرا سی ملاوٹ بھی ہو تو قبولیت نہیں ہوتی. جناب سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ, ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور اس کی دونوں نیتیں ہیں. یہ بھی اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے اور اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے, اور یہ بھی ساتھ نیت ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے, لوگوں کو پتہ بھی چل جائے. ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی سرے سے نیت نہیں ہے, رضا الہی کی نیت بھی ہے, پوری ہے, کہ اللہ راضی ہو جائے, شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے, لیکن ساتھ وہ چاہتا ہے چلو تھوڑی بہت شہرت. ایسا نہیں کہ نیت اس کی کنفرم عبادت کی نہیں, عبادت کی بھی ہے, لیکن ساتھ تھوڑا بہت ارادہ شہرت کا بھی ہے. یہ کچھ نہ بیماری لگ جاتی ہے.